میٹنگ میں نے کچھ دیر پہلے فکس کی تھی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجھے یہ دورہ پشاور کا ایک سے زیادہ مرتبہ مؤخر کرنا پڑا۔ بہرحال آج ہم یہاں پر سب موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 9 مئی کے حوالے سے اور 10 مئی کے حوالے سے جو دلخراش واقعات ہوئے، اس کی ریویو میٹنگ میں نے زوم پر لی تھی، اور جو پروگرس ہے کے پی میں جن لوگوں نے دہشت گردی کی اور دوست نما دشمنوں نے پاکستان دشمنی کی، اس خداداد ملک پاکستان کی جو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے اور سویلین تنصیبات پر حملہ کر کے وہ کام کیا جو دشمن 75 سال میں نہ کر سکا۔ لہذا یہ وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جو سول تنصیبات ہیں وہاں پر جن لوگوں نے حملے کیے، توڑ پھوڑ کی، منصوبہ بندی کی، ان سب کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں قانون کے مطابق ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ اور جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر جو آئین پاکستان نے ہمارے اس ادارے کو جو قانونی طور پر اختیار دیا ہے، اس کے تحت وہاں پر ان کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کی اور آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بے گناہ قطعاً اس کو نقصان نہ پہنچے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو لوگ اس ملک دشمنی میں ملوث پائے گئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، چاہے انہوں نے منصوبہ بندی کی، چاہے انہوں نے اکسایا، چاہے انہوں نے عملی طور پر توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے پلاننگ کی، وہ سب کے سب وہ اس جرم میں شامل ہیں اور ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، وگرنہ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور اس طرح ہم پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل اعترافی نقصان پہنچائیں گے کہ اگر ہم نے اپنا قومی فرض اس کو اپنی امانت جان کر ادا نہ کیا۔ میں نے الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گورنر ہاؤس پشاور میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو کی۔